بنو قریظہ نام ہی لیتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میری آڈینس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لو جی کوئی اسلامو فوبیا کی بات ہونے لگی ہے یا اسلام کی مخالف بات ہونے لگی ہے۔ مگر میں اس لیکچر میں بالکل الٹ بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ جو جدید ترین ریسرچ ہے اس سے بالکل الٹ بات ثابت ہوتی ہے کہ انفیکٹ بنو قریظہ کا واقعہ جس طرح سے ہمیں ملا، جس طرح سے ہم نے پڑھا، جس طرح سے ہم نے سمجھا، اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ واقعہ تو آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مدینہ کے اندر بہت ساری مختلف یہودی ٹرائبز بھی رہا کرتی تھیں، قبیلے رہا کرتے تھے۔ بنو قنیقہ، بنو نادر، بنو قریظہ، 3 ایسی یہودی ٹرائبز تھیں، ہمیں تاریخ میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ تینوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ بنو قنیقہ کے ساتھ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کو ہراساں کیا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے اور ان کو کہا کہ آپ مدینہ سے ایگزائل ہیں، جلا وطن ہیں۔ بنو نادر نے تو باقاعدہ، غور سے سنیے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیسینیٹ، قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان کو مزید مارا نہیں گیا، ان کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے بھی تعلقات توڑ کے ان سے بھی کہا گیا کہ آپ مدینہ سے نکل جائیں، آپ کو جلا وطن کیا جاتا ہے۔ اور تیسری ٹرائب ہے بنو قریظہ۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو جنگ خندق کے دوران، یعنی کہ احزاب کی جنگ کے دوران بٹرے کیا، انہوں نے قریش کی مدد کی اور اس وجہ سے ان سے اختلاف پیدا ہوا، ان سے تعلقات ٹوٹے۔ اور جب تعلقات ٹوٹے تو سعد ابن معاذ کو بلایا گیا، جو کہ بنو اوس کے قبیلے کے سردار تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمام مردوں کے جو بالغ ہیں، یعنی بچوں کے نہیں، جو مرد ہیں، ان کو تمام کے تمام کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور عورتوں کو اور بچوں کو غلامی میں بیچ دیا جائے گا، ان کو غلام بنا دیا جائے گا۔ اور ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ شاید 400، شاید 600، شاید 900 مختلف لوگ مختلف فگرز دیتے ہیں، ان کو ایک میس گریو میں، یعنی کہ ایک بڑی سی قبر کھودی گئی جہاں ایک ایک کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کی باڈیز کو وہاں پہ پھینک دیا گیا، اور پھر تمام عورتوں اور بچوں کو غلامی میں بیچ دیا گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 کیٹیگریز ہیں ہسٹورینز کی جو اس چیز پر لکھتے ہیں۔ ایک ہیں جو ٹریڈیشنل اسلامک علماء ہیں، آپ تو جانتے ہیں وہ کون ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ہے اورینٹلسٹ ہسٹورینز، یہ ویسٹ کے ہسٹورینز ہوتے ہیں اکثر، کچھ اسرائیلی ہسٹورینز بھی اس میں شامل ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ بڑے بائسڈ ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، اور ہمیشہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو بڑا پرتشدد قسم کا مذہب تھا۔ اور تیسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جن کو میں کہتا ہوں پروگریسو سیکولر ہسٹورینز۔ یہ مذہبی ہسٹورینز نہیں ہیں، پیور ہسٹورینز ہیں، ہسٹری کو دیکھتے ہیں جس طرح باقی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اس طرح وہ اسلامک ہسٹری کو بھی ایک سیکولر اور پروگریسو نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ پروگریسو سے میری مراد یہ ہے کہ تھوڑے سے لیفٹ ونگ قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کرنے کی یا کہنے کی کوشش نہیں کرتے کہ صرف کرسچنز ہی دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں، وہ یہ کہنے یا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ صرف یورپینز ہی دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ ان میں ریسزم نہیں پایا جاتا، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کو آبجیکٹیولی سمجھا جائے۔ آئیے ٹریڈیشنل اسلامک ہسٹورینز کی طرف پہلے نظر دوڑاتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب ہیں، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ انہوں نے جو قرآن کی تفسیر لکھی اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو اسی طرح سے بیان کیا جس طرح سے اکثر و بیشتر ٹریڈیشنل اسلامک ہسٹورینز بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جسٹیفائڈ تھا۔ مودودی صاحب بھی کہتے ہیں یہ جسٹیفائڈ تھا کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، انہوں نے قریش کی امداد کی تھی، جس سے یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ تمام کے تمام مسلمان ختم ہو جاتے، تو لہٰذا اس زمانے کے قانون کے مطابق ان کو یہ سزا سنائی گئی تھی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں بالکل یہ واقعہ اسی طرح ہوا اور یہ جسٹیفائڈ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غامدی صاحب جو کہ عام طور پہ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں، وہ بھی اس کی ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی کو کویسچن نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ واقعہ ہوا اسی طرح سے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، جس طرح کے مختلف قوموں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں کہ یہ قوم اب اتنی خراب ہو چکی ہے، اتنی شرک میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اس قوم کو بحیثیت قوم ختم کر دیا جائے۔ قوم لوط کی مثال لی جاتی اور مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح بنو قنیقہ کے حوالے سے بھی
غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف اور صرف جب پیغمبر موجود ہو دنیا پہ تو خدا کا عذاب اس طرح سے نازل پیغمبر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اب ہم نہیں یہ کر سکتے، ان کا یہ کہنا ہے، مگر ہاں ہسٹوریکلی اسپیکنگ وہ یہ کہہ رہے ہیں تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ اسی طرح ہوا. اسی طرح دلچسپ بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ واقعہ ہوا، مگر اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے آج کی ٹی ٹی پی یا آج کے انتہا پسند یا ISIS خراساں یا یہ جتنی تنظیمیں ہیں، اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے جو آج کل کے ٹیررزم دہشت گردی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. آیا کہ محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دہشت گردی کرنے کے لیے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا، اوتھینٹک واقعہ ہے. ٹریڈیشنل اسلامک سورسز اکثر 4 سورسز استعمال کرتے ہیں. ایک تو قرآن کی آیت ہے الاحزاب 33:26، پھر سیرت رسول اللہ جو کہ ابن اسحاق نے ترتیب دی مگر وہ تاریخ کی لہروں میں گم ہو گئی اور ان کے شاگرد ابن ہشام نے اپنے نوٹ سے اس کو دوبارہ سے ترتیب دیا. یہ ایک اور سورس ہے. تیسری سورس الطباری کی کتاب ہسٹری آف پروفٹس اینڈ کنگز، اور الطباری کی تفسیر اور اس پر بنیاد رکھتے ہوئے اور بھی کئی تفاسیر ہیں جس کے اندر بالکل تقریباً اسی طرح سے واقعے کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابیں، صحیح البخاری ریفرنسز آپ کے سامنے موجود ہیں. بک آف جہاد میں مختلف حدیث 3 حدیث موجود ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے. ابو داؤد کے اندر بھی ایک حدیث اسی طرح سے موجود ہے. لیں جی، یہ تو بات ہوگی ٹریڈیشنل اسلامک سورسز کی یعنی علماء کرام کی. اب بات کرتے ہیں ان ویسٹرن اورینٹلسٹ آتھرز کے بارے میں جو کہ میرے نقطہ نظر میں کچھ تھوڑا سا باعث رکھتے ہیں، تھوڑا سا نہیں کبھی کبھار کافی باعث رکھتے ہیں. شروع کرتے ہیں جناب علی برنارڈ لوئس سے، جن کے حوالے سے ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب لکھی اورینٹلزم، ان کو چیف اورینٹلسٹ ڈکلیئر کیا. بلکہ دلچسپ بات یہ کہ برنارڈ لوئس بھی اپنی ہسٹری میں جب وہ تاریخ لکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ ٹریڈیشنل اسلامک سورسز کو ہی استعمال کرتے ہیں، وہ اس سے ڈیویٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹریڈیشنل اسلامک سورسز میں یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، دیکھیں جو تاریخ مسلمانوں نے خود لکھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہیں پھر اینڈرو جی باسٹم کو میں شامل کروں گا. یہ تو ہائیلی پولیمیکل قسم کی رائٹنگ لکھتے ہیں اور میرا خیال ہے اکثر ایکیڈیمکس ان کو شاید اتنا سیریس بھی نہیں لیتے. دیکھیں ان کی کتاب کا عنوان ہی ہے شریعہ ورسز فریڈم، دا لیگسی آف اسلامک ٹوٹیلیٹیرینزم. بھرا اس زمانے میں ٹوٹیلیٹیرینزم کیسے ایگزسٹ کر سکتا تھا جب ریاستیں ہی اتنی چھوٹی ہوتی تھیں، مگر بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی اینٹی اسلامک قسم کی کتاب ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے جی، یا ایک اور آتھر ہے رافائل اسرائیل، اور آپ نے گیس کر لیا یہ تو بہت ہی پرو زائنسٹ آتھر ہے. میں جان بوجھ کے آپ کو وہ ان آتھرز کے بارے میں بتا رہا ہوں جو بہت باعث رکھتے ہیں اسلام کے خلاف. وہ تو یہ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس غازہ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے اور فلسطین کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، در حقیقت اس کی بھی جڑیں اینٹی سیمیٹزم کے اندر ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر ایک انکیوریبل ڈیزیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو کہ حل ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں یہودیوں کے بڑے سخت خلاف ہیں. تو وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اس واقعے سے کہ اسلام ایک اینٹی سیمیٹک پوائنٹ آف ویو ہے. پھر اسی طرح افراہیم کارش کی کتاب ہے اسلامک امپیریلزم اے ہسٹری، اس میں بھی وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل ہوا اور اس واقعے نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی اسلام نے اسی طرح سے ٹریٹ کیا. ایک اور زائنسٹ آتھر ہیں بیتھ یور، وہ لکھتی ہیں دا دھمی، جس میں وہ کہتی ہیں کہ اسلام کے اندر ایک پورا ایٹیٹیوڈ تھا جن کا انہوں نے نام دیا دھمیٹیوڈ، اور جوز اور کرسچن جتنے اسلام میں رہتے تھے ان کے ساتھ اسی قسم کی ظلم و زیادتی ہوئی. تو یہ تو ہو گئے مختلف زائنسٹ اور اورینٹلسٹ قسم کے اسکالرز جو کہ اس واقعے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اسلام ایک انتہائی وائلنٹ قسم کا ریلیجن ہے. لہٰذا یہ وہ زائنسٹ، اورینٹلسٹ، اسلاموفوبک اور اینٹی اسلام آتھرز ہیں جو آئے دن بنو قریظہ کے واقعے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ اسلام بڑا پرتشدد مذہب ہے اور مسلمان بڑے پرتشدد قسم کے لوگ ہیں، اور لہٰذا وار آن ٹیرر بھی بالکل درست ہے، اور جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی بالکل درست ہے.
اور میں ان ولاگرز اور یوٹیوبرز کا تو نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا جو کہ ان لوگوں کی ایکیڈیمک رائٹنگز کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آئے دن اسلامو فوبیا دنیا کے اندر پھیلاتے نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے تقریباً تمام مسلمان جو یوٹیوب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان بحث مباحثوں سے بہرحال واقف تو ہوں گے، مگر جس چیز سے وہ بھی واقف نہیں ہوں گے اور میں بھی واقف نہیں تھا وہ نئی تحقیق ہے جو کہ سیکولر پروگریسو ہسٹورینز نے کرنی شروع کی ہے اس واقعے پر۔ مثال کے طور پہ ایک آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ WN عرفات صاحب کا لکھا ہوا ہے، ان کی اب وفات ہو گئی ہے۔ وہ پروفیسر تھے عربک اور اسلامک سٹڈیز کے، بلکہ ڈائریکٹر تھے اس انسٹیٹیوٹ کے ایٹ دا یونیورسٹی آف لینکاسٹر، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا، پھر اس پہ مزید اور بہت سارے لوگوں نے لکھا تو یہ 1976 میں تھا، مگر اس کے بعد کئی سال اس پہ ڈیبیٹ چلتی رہی۔ اس آرٹیکل کا عنوان ہے نیو لائٹ آن دا اسٹوری آف بنو قریظہ اینڈ دا جوز آف مدینہ۔ بڑا ہی دلچسپ آرٹیکل ہے اور میں آپ کے سامنے اس آرٹیکل میں جو لکھا ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ بنو قریظہ کا واقعہ سب سے زیادہ تفصیل سے اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے تو وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، دا لائف آف محمد، یعنی سیرت رسول اللہ، جو کہ ابن اسحاق کی کتاب تھی، اور جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسی کتاب کو ان کے طالب علم محمد ہشام نے ٹھیک ٹھاک کر کے ایڈٹ کر کے ہمارے تک پہنچایا۔ اس میں جو واقعہ لکھا ہے دس از دا موسٹ وائڈلی سائٹڈ آئیڈیا۔ الطباری بھی جب اپنی کتاب اور اپنی تفسیر لکھتے ہیں تو اسی کتاب کو، اسی واقعے کو اسی کتاب سے ریفرنس کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن کاثر بھی اسی کتاب کو ریفرنس کرتے ہیں، ابن قدامہ بھی اسی کتاب کو ریفرنس کرتے ہیں، اور اسی کتاب میں سب سے زیادہ تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بنیادی طور پہ اس کتاب کی وجہ سے بنو قریظہ کے حوالے سے سارا نیریٹو قائم ہوا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اب معاملہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ کتاب اور اس کتاب میں جو سورسز استعمال کی گئی ہیں وہ اس واقعے سے تقریباً 150 سال بعد ہیں۔ جی ہاں، 150 سال بعد۔ اور ابن اسحاق اپنی کتاب میں خود بتاتے ہیں کہ وہ کون سے سورسز ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا، یہ سورسز لکھے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک سورس نے یہ مکمل کہانی نہیں سنائی، بلکہ انہوں نے کہانی کے مختلف حصے سنائے اور پھر 7 مختلف حصے سن کے، دلچسپ بات ہے، ابن اسحاق نے ان کو ایک نیریٹو کے اندر ترتیب دیا کہ یہ پورا واقعہ ہے، اور اس کے لیے جس طرح ہسٹورینز کی عادت نہیں ہے انہوں نے کوئی اسناد نہیں پرووائڈ کی، کیونکہ ظاہری بات ہے جن لوگوں نے حدیث لکھی ان کی تو یہ ایک پوری پریکٹس تھی، مگر ہسٹورینز کی یہ پریکٹس نہیں تھی، تو انہوں نے ان سے یہ بات چیت سنی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کہانی کو ترتیب دیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ تو پہلی تو میری آرگیومنٹ یہی ہوگی کہ ایک واقعے کو 150 سال بعد آپ ترتیب دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو سورسز آپ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ 7 مختلف سورسز ہیں، ان کو وہ واقعہ ٹھیک طرح سے یاد نہیں، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بیان کر رہے ہیں، اس میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ نے اس کو ترتیب دیا، اور جو لوگ آپ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں وہ کوئی چین آف نریشن بھی آپ کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو کیا ان سورسز میں کوئی بائسز ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بالکل ہو سکتی ہیں، اور جس طرح عرفات صاحب نے بیان کیا وہ موجود ہیں۔ اس کہانی کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو اس پیراگراف میں ملتا ہے کہ سعد بن معاذ کے سٹیٹس کو ایلیویٹ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر کانفیڈنس تھا، ان کا کتنا اعتماد تھا سعد بن معاذ پر۔ جو حصہ جس کے اندر وہ پورا قصہ سنایا گیا کہ کس طرح سے یہ ججمنٹ پاس کی، اس پر غور کیجیے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں when Sa'd appeared the apostle said to the Muslims arise in honor of your chief، یعنی کہ مسلمانوں کا چیف کون ہوا یہاں پہ؟ سعد بن معاذ۔ then Sa'd asked do you covenant with Allah to abide by my decision، یعنی کہ آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو میں فیصلہ کرتا ہوں اس کو وہ آپ قبول کریں گے؟ تو سب نے کہا ہاں جی ہم قبول کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ لکھا کہا کہ جی ہم قبول کرتے ہیں۔ اور پھر
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناؤنس کیا سینٹنس, آئی ڈکری دیٹ the men will be killed, the property be divided and the women and their children be made captives. انہوں نے اپنا سینٹنس سنایا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ریکارڈ ابن اسحاق اس طرح سے کرتے ہیں, thou hast decided according to the will of Allah above the seven firmaments. یعنی وہ اللہ جو کہ 7 آسمان کے اوپر ہے, ان کی مرضی کے مطابق ہی آپ نے فیصلہ کیا. اب اس پیراگراف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سعد بن معاذ کی سٹیٹس کو ایلیویٹ کیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی ججمنٹ کو قبول کرتے ہیں. عرفات صاحب لکھتے ہیں, the part of the story which concerned the judgment of Sa'd bin Mu'adh against Qurayza, غور سے سنیے گا, was transmitted from one of his direct descendants. یعنی یہ حصہ کہ ان کے خلاف کیا سزا سنائی گئی, یہ کہاں سے انفارمیشن ابن اسحاق کو ملی؟ یہ انفارمیشن ان کو ملی تو سعد بن معاذ کے ڈسینڈنٹ یعنی رشتہ دار سے ہی ملی, ان کے اپنے فیملی کے لوگوں سے ملی. مقصد اس پورے نیریٹو کا یہی تھا کہ وہ اپنی فیملی کو ایلیویٹ کریں اور یہ کہیں کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنا اعتماد کرتے تھے, تو مسلمان بھی ہم پر اعتماد کریں. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خود سوچیں کہ اتنا اہم فیصلہ اگر واقعی انہوں نے بٹرے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ جو ہے وہ کسی صحابی پر چھوڑ دیں, وہ خود نہ اس میں ججمنٹ پاس کریں. وہ خود مدینہ کے چیف جسٹس تھے اور وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ جو بھی مسئلہ ہو, مسلمانوں کا ہو, یہودیوں کا ہو, جو بھی آپ کا آپس کا مسئلہ ہو, آپ نے میری سامنے پیش کرنا ہے. یہ انفیکٹ میثاق مدینہ کا سینٹرل اگریمنٹ تھا کہ بیسکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس تھے مدینہ کے. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ چیف جسٹس جو ہے کسی اور کو کہہ دے کہ اچھا اتنا اہم فیصلہ کہ انہوں نے بٹرے کیا ان ٹائم آف وار, یہ کوئی اور فیصلہ سنا دے؟ میرے ذہن میں تو بہرحال یہ ادنا سا سوال پیدا ہوا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس ہیں مدینہ کے, تو جو بھی معاملات ہیں انہی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. پھر دوسرا معاملہ ہے کہ امام مالک, جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, ون آف دا گریٹ اسلامک اسکالرس, اور جورسپروڈنس کا پورا اسکول انہوں نے شروع کیا جن کو ہم مالکی تھاٹ کہتے ہیں, مالکی مذہب کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ابن اسحاق کے بارے میں؟ ذرا معذرت سے پیش کروں گا. وہ لکھتے ہیں, ہی از اے لائر اینڈ این امپوسٹر ہو ٹرانسمٹس ہز اسٹوریز فرام دا جوز. اس نے یہودیوں سے یہ کہانیاں سنی ہیں اور اس نے پھر یہ کہانیاں ساری لکھ دی ہیں. یہ کہانیاں درست نہیں ہیں. ابن حجر نے انفیکٹ امام مالک کے حوالے سے یہ اور بھی کلیریفائی کیا کہ امام مالک جب ابن اسحاق پر تنقید کر رہے ہیں تو کس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں؟ کوٹ such odd tales as the story of قریظہ and النادر. یہ جو کہانیاں ہیں, یعنی امام مالک بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ابن حجر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہی نہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے اور سب سے زیادہ ایمفسائز یہ کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جو مدینہ کا اجماع ہے وہی تمام مسلمان دنیا کو اپنا لینا چاہیے. اتنا سختی سے وہ اس چیز پر زور دیا کرتے تھے. اور انہوں نے جب اپنی کتاب لکھی جو کہ پہلی ایسی کتاب تھی, تو انہوں نے اس کتاب کے پیچھے آپ سوچ نہیں سکتے کتنے سال ریسرچ کی, مدینہ کی گلی گلی میں جا کر لوگوں سے بات چیت کر کے. جس آدمی نے, جس شخصیت نے اپنی ساری زندگی لگائی ہو کہ مدینہ کے ایک ایک پتھر کو سمجھنے کے لیے, ایک ایک گلی کو سمجھنے کے لیے, وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہمارے شہر میں ہوا ہی نہیں. ایک منٹ ڈاکٹر تیمور رحمان, ٹھہر جائیں ذرا. آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے. بالکل ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن الاحزاب 33:26. مگر قرآن مجید کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوٹ, He caused those of the people of the book who helped them, یعنی قریش کی جنہوں نے مدد کی, to come out of their forts. Some you killed, some you took prisoner. Unquote. اب غور کیجئے کہ اس آیت میں بنو قریظہ کا ذکر ہی نہیں ہے, نام نہیں لیا گیا. نمبر 2, اس آیت میں کہیں پر بھی کوئی نمبرز نہیں موجود کہ 960 تھے یا 600 تھے یا 400 تھے. No numbers are mentioned. تیسری بات یہ ہے
کہ اس آیت میں تو نان کمبیٹنٹس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس آیت میں تو کلیئرلی بات ہو رہی کمبیٹنٹس کی کہ جنہوں نے قریش کی مدد کی ان میں سے کچھ لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور کچھ لوگوں کو پریزنر بنایا گیا. تو اس میں عورتوں اور بچوں کو غلامی میں بیچنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تمام کے تمام قبیلے کو ایگزیکیوٹ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یس کچھ لوگوں نے جنہوں نے قریش کی مدد کی ان میں سے سم جو لیڈرز تھے جنہوں نے اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور سم کچھ اور لوگوں کو پریزنر بھی لیا گیا. کیا قرآن کی کریکٹ انٹرپریٹیشن یہ؟ میرا تو صرف آپ سے ادنا سا سوال ہے. آپ بہتر جانتے ہوں گے, جو لوگ عربی پڑھتے ہیں, جو قرآن پر اسکالرشپ کرتے ہیں, وہ بہتر جانتے ہوں گے, وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں تو صرف سوال پوچھ سکتا ہوں. پانچویں میری دلیل یہ ہے کہ جینوسائیڈ کرنا, پورے کے پورے قبیلے کو اڑا دینا, یہ تو کلیئرلی رولز آف جہاد کے خلاف ہے. جہاد کے اپنے بڑے اسٹرکٹ قسم کے قوانین ہیں جو ہم جانتے ہیں. انفیکٹ جہاد کے بھی اپنے قوانین ہیں. عربز بھی جب لڑا کرتے تھے ایک دوسرے سے تو عربز کے بھی اپنے بڑے اسٹرکٹ قسم کے قوانین ہوا کرتے تھے. جب جنگ بدر ہوئی تو آپ دیکھیں کہ اس طرف سے بھی ایک اسٹائلائزڈ وار تھی کہ ان کے 3 چیمپئنز جائیں گے, مسلمانوں کے 3 چیمپئنز جائیں گے. یہ عربز کا طریقہ تھا ایک جنگ کرنے کا. تو ان کے بڑے رولز آف وار ہوا کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ جہاد میں کلیکٹیو پنشمنٹ کی تو اجازت ہی کوئی نہیں. قرآن تو بالکل اس کے خلاف 3 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں. کوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نو بیئرر آف برڈنز ول بیئر دا برڈن آف انادر. یعنی کہ مجھے کسی دوسرے شخص کی سزا دی ہی نہیں جا سکتی. میرے والد صاحب نے کوئی بری چیز کی, اس کی سزا مجھے نہیں مل سکتی. میرے بچے نے کوئی بری حرکت کی, اس کی سزا مجھے نہیں مل سکتی. میں نے کوئی بری حرکت کی, اس کی سزا میرے بچے کو نہیں مل سکتی, میرے بھائی کو نہیں مل سکتی, میرے والد کو نہیں مل سکتی. یہ چیز تو بیسک قرآنک پرنسپل کے خلاف ہے. دوسری بات, ٹارچر وتھ فائر جو ہے وہ ممنوع ہے. تیسری بات, پروٹیکشن آف دا وونڈیڈ بالکل جہاد میں ایک بنیادی فرض سمجھا جاتا ہے. پرزنر آف وار کو آپ قتل نہیں کر سکتے. انفیکٹ جو پریکٹس تھی جہاد میں وہ یہ تھی کہ پرزنر آف وار کو آپ یا تو غلام رکھ لیتے تھے یا پھر واپس آپ اس کو نیلام کر دیا کرتے تھے, بیچ دیا کرتے تھے, وہ واپس لے جایا کرتے تھے. آپ کسی کو باندھ کے بھی قتل نہیں کر سکتے. یہ بھی جہاد کا ایک پرنسپل ہے, آپ شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اس کے علاوہ آپ لوٹنگ نہیں کر سکتے, آپ ڈسٹرکشن نہیں کر سکتے, آپ کسی قوم کو تباہ کر کے ان کی پراپرٹی نہیں ٹیک اوور کر سکتے, آپ کسی ڈیڈ باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہے میدان جنگ میں تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ دشمن کی فوجوں کو وہ لوٹا دیں. اگر وہ آپ سے کہیں کہ ہم اپنی ڈیڈ باڈیز ریٹریو کرنا چاہتے ہیں, آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ریٹریو کریں. آپ ٹریٹیز نہیں توڑ سکتے. آپ جب وار بھی ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے بھی اصول ہیں کہ پہلے آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی یہ مسائل ہیں, یہ ہماری شرائط ہیں. پھر اگر وہ شرائط قبول نہیں کرتے تو پھر ہی آپ جنگ کر سکتے ہیں. آپ سرپرائز اٹیک بھی نہیں کر سکتے. سوچیں آپ, اتنے اسٹرکٹ رولز ہیں جہاد کے. تو جینوسائیڈ کر دینا, پوری قوم کو ختم کر دینا, یہ تو رولز آف جہاد کے خلاف ہے. جہاد میں نان کمبیٹنٹس کو تو مارنے کی کوئی اجازت نہیں. عورتوں کو مار دیں آپ, بچوں کو مار دیں, اس کی اجازت جہاد میں کہیں پر بھی موجود نہیں. تمام اسلامک اسکالرز اور علماء ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جسٹیفائڈ تھا کیونکہ انہوں نے میثاق مدینہ کو توڑا. ان کے ساتھ ایک پیکٹ تھا, اس پیکٹ کو انہوں نے توڑا, انہوں نے بٹرے کیا, اور اس زمانے کی بٹریل کی سزا یہی تھی. مگر میرے لیے جو سب سے شاکنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ ابن اسحاق نے جہاں پہ میثاق مدینہ تحریر کیا ہے تو وہاں پہ بنو قریظہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یس, آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. ان فیکٹ میثاق مدینہ میں وہ تمام ٹرائبز کا ذکر ہے, 9 مختلف قبیلوں کا ذکر ہے. بنو اوف کا ذکر ہے, النجر کا ذکر ہے, الحارث کا ذکر ہے, جشام کا ذکر ہے, سیدہ کا ذکر ہے, تھلابہ کا ذکر ہے, شتیبہ کا ذکر ہے, انصار کا ذکر ہے, مہاجرین کہہ لیں ان کا ذکر ہے. میں نے ابن اسحاق کی کتاب بیٹھ کے پڑھی, پیج 231 سے 33 ریفرنس بھی موجود ہے. اس میں ان تمام قبیلوں کا نام ہے مگر بنو قریظہ کا نام ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف ہمارے اسکالرز ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میثاق مدینہ توڑا, مگر دوسری طرف جب ہم میثاق مدینہ پڑھتے ہیں تو اس میں ان کا نام ہی نہیں ہے. پھر 7واں معاملہ یہ ہے کہ ابن اسحاق ہمیں بتاتے ہیں
کہ انہوں نے وہ ٹریٹی توڑی، میثاق مدینہ توڑا، اور سب یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے میثاق مدینہ توڑا، مگر جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے پھر ان کو کنفرنٹ کیا گیا، ان کی فورٹریس میں جا کے ان کو 25 دن ان کے ارد گرد ایک گھیراؤ کیا گیا، تو اس وقت اس واقعے کے حوالے سے ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ خود پڑھ لیں، ابن اسحاق لکھتے ہیں and news came that the Jewish tribe of Banu Qurayza had broken their treaty with Muhammad, peace be upon him۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں کہ یہ خبر آئی کہ بنو قریظہ نے اپنا معاہدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ توڑ دیا ہے، انہوں نے بٹرے کر دیا ہے۔ اب آگے پڑھیں کہ جب بنو قریظہ کے حوالے سے واقعہ دوبارہ سے وہ مینشن کرتے ہیں تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ The apostle sent Ali ahead with his standard and people hastened to join it۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آگے بھیجا۔ When Ali reached the ford, he heard language offensive to Islam and returned to meet the apostle, whom he warned not to approach the Qurayza۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی باتیں سنی، کچھ ایسے جملے سنے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور اس لیے انہوں نے واپس جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ اب پروفٹ نے کیا کہا؟ وائی، کیوں؟ Didst thou hear them insult me؟ کیا آپ نے ان سے کوئی ایسے کلمات سنے جو میرے خلاف تھے؟ Had they seen me there, they would not have spoken thus۔ اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ یا کلمات نہ بولتے۔ عجیب سی بات مجھے لگی جب میں نے پڑھا کہ پہلی خبر کے مطابق تو تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ بنو قریظہ نے بٹرے کیا ہے، مگر دوسری رپورٹ کے مطابق جب حضرت علی جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں نہیں جانا، تو وہ پوچھتے ہیں کیوں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو یعنی کہ معلوم نہیں ہے کہ بنو قریظہ نے تو بٹرے کیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، بلکہ وہ تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر میں وہاں پہ ہوتا تو ایسے جملے وہ کبھی بھی نہ بولتے، ایسی بات وہ کبھی بھی نہ کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ کے میدان میں عام خبر ہے کہ انہوں نے بٹرے کیا ہے، مگر جنگ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں ہو؟ ایسے نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنو قریظہ نے بٹرے کیا؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں تو صرف آپ سے التجا ہی کر سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں کہ میری کنفیوژن کو پلیز دور کر دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر 8ویں دلیل میری یہ ہے کہ جو نون فیکٹس ہیں حضرت محمد پیس بی اپون ہم کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کے اس زندگی میں جو ویل نون ترین فیکٹس ہیں جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، جو ان کے دشمن بھی ڈینائی نہیں کرتے، جو کہ ان کے دوست ہوں یا مخالفین ہوں، سب کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہوا تھا، جو انکانٹروورٹیبل انکانٹروورشل قسم کے فیکٹس ہیں، اس کے ساتھ یہ واقعہ بالکل کانٹریڈکٹ کرتا ہے، بالکل اس کے الٹ جاتا ہے ان کے کردار کے اعتبار سے، جو ان کے کردار کے بارے میں ہم عام چیزیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب فتح مکہ ہوئی تو انہوں نے تمام مکہ کے لوگوں کو مکمل ایمنسٹی دے دی، کوئی قتل عام نہیں ہوا، کوئی ان کی عورتوں کو اٹھا کے غلامی میں یا بچوں کو اٹھا کے غلامی میں نہیں بیچا گیا، بالکل ہی الٹ معاملہ تھا۔ اور صرف یہی واقعہ نہیں ہے، ایسے اور واقعے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بنو نادر جو کہ ایک جوئش ٹرائب تھی، جس کے حوالے سے ابن اسحاق ہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ کیا پروفٹ پیس بی اپون ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ سب کے سب کی گردنیں اڑا دیں اور ان کے بچے اور بیویوں کو غلامی میں بیچ دیا؟ بالکل نہیں۔ ابن اسحاق خود لکھتے ہیں کہ ان کو یہ کہا کہ آپ سے رشتہ اب منقطع ہو چکا ہے، اب آپ مدینہ سے جا سکتے ہیں، ان کو جلا وطن کر دیا۔ بہت ڈفرنٹ پنشمنٹ ہے۔ تو جب بنو قریظہ نے ان کو بیٹرے کیا تو ان کو اتنی سخت سزا ملی کہ ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا، ایز اے قبیلہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ بنو نادر تو قبیلے کی حیثیت سے زندہ رہا، بس ریلوکیٹ ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، مگر ان کے لیے تو اتنی سخت سزا، ایک ہی جرم کے لیے یا ایک ہی جیسے جرم کے لیے اتنی دو مختلف سزائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو یہ کنفیوزنگ قسم کی بات ہے، آپ ہی میرا مائنڈ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اور بھی واقعے موجود ہیں ہمارے پاس۔ مثال طور پہ ایک ایسا واقعہ بنو قریظہ کے واقعے کے بعد ہوا جس پہ حضور پاک کی تحریر موجود ہے، جس میں پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں، سنز آف ابو الحقیق، I have known the extent of your hostility to God and his apostle۔ مجھے معلوم ہے
کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر سے ہاسٹیلٹی دشمنی لے بیٹھے ہیں. Yet that does not prevent me from treating you as I treated your brethren. مگر اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو بھائیوں کے ساتھ, آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا گیا. اب میں تو اس بات سے بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ایک طرف پروفٹ پیس بی اپون ہم اتنے کمپیشنیٹ, اتنے forgiving ان کا کردار نظر آتا ہے, اور دوسری طرف اتنی ہارش پنشمنٹ. دونوں چیزیں کیسے کریکٹ ہو سکتی ہیں؟ مجھے کنفیوژن ہے اس معاملے میں. پھر 9ویں بات یہ ہے, 9ویں دلیل یہ ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے, انہوں نے 9 خطوط لکھے اس وقت کے امید خلیفہ یعنی عبد المالک کے نام, کیونکہ عبد المالک جاننا چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قسم کی زندگی تھی, کیا واقعات تھے. تو انہوں نے 9 خطوط لکھے. دلچسپ بات ان خطوط کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے, دیز آر دی ارلیسٹ رائٹنگز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے سب سے پہلی اگر آپ نے تحریر دیکھنی ہے تو شاید وہ یہ پہلے 9 خطوط ہوں. اگر سب سے پہلی تحریر نہیں تو ون آف دی ارلیسٹ تحریر ضرور ہیں یہ. اب دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کہ ان 9 خطوط میں کئی اور مختلف واقعے بیان ہیں. انہوں نے سمجھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مصیبتیں پیش آئیں, کس طرح انہوں نے جنگوں میں لڑائی لڑی, کس طرح سے انہوں نے صحبتیں برداشت کیں, کیا کنٹروورسیز تھیں, ان کا کردار کیا تھا. کئی خوبصورت چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اتنا بڑا واقعہ مدینہ میں ہوا ہو کہ جہاں پہ 900 لوگوں کو سر تن سے جدا کر دیا ہو, اور اس پر انہوں نے 9 خطوط لکھے ہوں, اور ان خطوط میں کہیں پر بھی ذکر ہی نہ ہو اس واقعے کا. مجھے تو یہ بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے. پھر 10ویں بات یہ ہے کہ آج تک مدینہ میں کوئی ایسی نشانی نہیں ملی کہ جناب علی یہاں پر ان کا سر کاٹ کے ان کے باڈیز کو پھینکا گیا تھا, ان کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا. کوئی میس گریو نہیں ملی مدینہ کے اندر جس کے اندر 400, 500, 600, 700, 800, 900 لوگوں کو ہیڈ لیس پھینکا ہو یا مار کے پھینکا ہو. کوئی میس گریو مدینہ میں ہے ہی نہیں. کوئی مارکر نہیں, چلے گریو تو چھوڑیں, کوئی ویزیبل مارکر بھی نہیں کہ یہاں پہ جناب علی یہ معاملہ ہوا تھا, یہاں پہ یہ دفن ہوئے تھے. اس قسم کی کوئی چیز, کوئی مارکر تو بچتا, ہمیں کچھ تو نظر آتا کہ جناب علی یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں. کوئی چھوٹا موٹا مارکر تو ہوتا کہ بھئی ان لوگوں کو, بنو قریظہ کے مردوں کو یہاں پہ دفنایا گیا تھا. کوئی تو چھوٹی موٹی نشانی بچی ہوتی. آخرکار 900 لوگ ایک جگہ پہ دفن ہوں, کافی بڑی جگہ بنے گی, تو کوئی تو نشانی ہونی چاہیے کہ ہاں یار یہاں پہ ان لوگوں کو دفن کیا گیا تھا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. مدینہ کے اندر آج تک کوئی میس گریو دریافت ہی نہیں ہوئی. اور آخر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ عرفات صاحب لکھتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ خاص طور پہ جو یہودیوں کے اندر, بنو قریظہ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی, آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے, تقریباً ہو بہو ویسا ہی ہے جیسا جوسفس کا اکاؤنٹ ہے آف دا ڈسٹرکشن آف دا ٹیمپل جو 73 AD میں ہوئی. جوسفس یہ شخص ہے سامنے, آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ تو بڑا کوئی مسلمان نیک پاک قسم کا بندہ. یہ ایک یہودی رائٹر تھا. جوسفس نے یہودیوں کی تاریخ لکھی, اور اس تاریخ میں انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح رومنز نے 73 AD میں ان کے ٹیمپل کو تباہ برباد کیا. اس واقعے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح جوئس زیلٹس اور سکارائے جو ہیں وہ مسادہ کی راک فورٹریس میں گئے, اور وہاں پہ کس طرح سے ان کو میسیکر کیا گیا, رومنز نے کس طرح سے ان کو مارا. جو جوسفس نے لکھا ہے, میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہو بہو وہی بات ابن اسحاق نے بھی لکھی ہوئی ہے, مگر 2 واقعے بالکل 2 مختلف وقتوں کے حوالے سے ہیں. یعنی کہ جب رومنز نے یہودیوں کو سراؤنڈ کیا اور ان کا گھیرا تنگ کر دیا, تو یہودیوں کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی. ان کا لیڈر سامنے آیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس 3 چوائسیز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم رومنز کے سامنے سرنڈر کر دیں اور ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں. دوسری چوائس ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم فائٹ ٹو دا ڈیتھ کریں, یعنی کہ ہم معلوم ہے کہ رومنز ہمیں قتل کر دیں گے, ہم لڑ کے اپنے آپ کو شہید کر دیں. اور تیسری چوائس ہمارے پاس یہ کہ ہم میس سوسائڈ کمٹ کر دیں, ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیں, اپنی بیویوں کو قتل کر دیں, پھر ہم مرد ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اب دلچسپ بات یہ کہ ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بنو قریظہ کے حوالے سے بھی بیان کی گئی. یعنی کہ جو اکاؤنٹ آف دا مسادہ ہے, جو راک فورٹریس تھی یہودیوں کی, جوسفس نے جو لکھا ہو بہو وہی چیز
اب یہاں پہ بنو قریظہ کی فورٹریس کے اندر, ان کے قلعے کے اندر ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل وہی الفاظ, بالکل وہی آپشنز دوبارہ سے ریپیٹ ہو گئے ہوں؟ اور ایون جو تعداد بتائی گئی ہے کہ اتنی تعداد ان کی تھی, اتنی تعداد ان کی تھی, وہ تعداد بھی ایگزیکٹلی ایک ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی بات لگتی ہے. در حقیقت عرفات یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک پروٹوٹائپ سٹوری ہے. پروٹوٹائپ سٹوری کا مطلب ہوتا ہے جب ایک کہانی مشہور ہو جاتی ہے اور اسی پروٹوٹائپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ دوسرے واقعات کو بھی اسی طرح سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جوسیفس نے جو سیج آف مساڈا کے بارے میں لکھا, اسی کہانی کو سپر امپوز کر دیا. کس چیز کے اوپر؟ بنو قریظہ کے خلاف جو معاملات بنا, بالکل ہو بہو اسی کہانی کو دوسری کہانی کے اوپر کھڑا کر دیا. یہی بات عرفات صاحب لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں, نیو لائٹ آن دا اسٹوری آف بنو قریظہ اینڈ دا جوز آف مدینہ. ہے نا دلچسپ قسم کی بات کہ ہو بہو وہی کہانی جو مسادہ میں ہوئی وہ بنو قریظہ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. آئیے اب نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. 3 مختلف کیٹیگری آف اسکالرز ہیں, ان کے 3 مختلف نقطہ نظر ہیں. سب سے پہلے ٹریڈیشنل اسلامک ہسٹورینز اور اسکالرز کو لے لیتے ہیں, یعنی علماء کرام کو لے لیتے ہیں. وہ تمام کے تمام, چاہے وہ غامدین ہوں یا وہ مودودی صاحب کو فالو کرتے ہوں, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح سے ہوا. کچھ لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہوا اور یہ بالکل درست ہوا اور خدا کا عذاب تھا اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہ آئندہ بھی ہوگا, اور ہمیں کوئی کر کے دکھایا تو ہم سیدھا کر دیں گے. آئیسس, TTP وغیرہ انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, انہی واقعات کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے APS میں کیا وہ درست تھا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپولوجیٹک ہے, وہ کہتے ہیں ہاں یہ واقعہ ہوا مگر اس زمانے کے حوالے سے ہی یہ واقعہ تھا, آج اس کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے, اس زمانے کے اندر اور معاملات تھے وغیرہ وغیرہ, بس یہ اس تک محدود رہنا چاہیے, یہ پیغمبر کے وقت میں ہو سکتا ہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. مگر سب کے سب اس واقعے کو قبول کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے واقعے کو کویسچن نہیں کر سکتے جو کہ ان ٹیکسٹ کے اندر اب لکھا گیا ہے جن کو ہم نے ایلیویٹ کر دیا اور کہا ہے کہ یہ سیکرڈ ٹیکسٹس ہیں, ان کو مقدس بنا دیا. ہسٹورینز کو بھی مقدس بنا دیا, ہسٹری کو بھی مقدس بنا دیا. کیونکہ اب تقریباً 1200 سال سے ہم ایک تاریخ پڑھاتے آئے ہیں, تو اب ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تاریخ جو ہم نے پڑھائی وہ غلط پڑھائی ہے, تو اس سے پوری تاریخ پہ کانفیڈنس مسلمانوں کا شیک ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسی طرح ٹھیک ہے, اس کو کویشچن نہیں کرنا. اس ایک چیز کو پر سوال اٹھایا تو باقی چیزوں پر بھی سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے, لہٰذا کوئی کویشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں ٹریڈیشنل ویو ملا ہے اسی کو اس طرح سے قائم رہنے دو. دوسری طرف اورینٹلسٹ ہسٹورینز ہیں جن پہ اصل میں مجھے غصہ ہے, وہ بھی کہتے ہیں یہ اوتھینٹک ہیں. دیکھیں مسلمان بھی اس کو قبول کرتے ہیں, مسلمان ہسٹورینز خود اس کے بارے میں لکھتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام تو ایک بڑا پرتشدد قسم کا ریلیجن ہے اور اینٹی سیمیٹک بھی ہے اور مائنورٹیز کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے اور یہ اور وہ, اور دیکھیں بنو قریظہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, تو یہی کچھ وہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا جو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہی آرگیومنٹس ہمیں اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں انڈیا سے بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. تو یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ ٹریڈیشنل اسلامک سورسز کو استعمال کر رہا ہے ایک ایسے مقصد کے لیے کہ آج کی دنیا کے اندر جو ظلم و زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے, وہ درست ثابت ہو جائے. اور تیسری طرف ہے پروگریسو مگر سیکولر ہسٹورینز, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان اوتھینٹک سٹوری, اگر ہم اس پہ وہی کرائٹیریا لاگو کریں جو ہم باقی سب تاریخ پہ لاگو کرتے ہیں, اس کو سیکرڈ نہ سمجھیں, ان چیزوں کو مقدس نہ سمجھیں, بلکہ یہی سمجھیں کہ یہ ہسٹورینز تھے, ہسٹورینز نے لکھا, ہسٹورین سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, انسان ہے, انسانیوں سے غلطی ہوتی ہے, ہسٹورین سے ہر وقت غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہسٹورینز کو جب ہم ہسٹوریکل پروسیس اور میتھڈ کے ذریعے گزاریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کام کیا, جو سورسز استعمال کی, انہوں نے کوئی بائسز تھے نہیں تھے, وہ سورسز جو تھیں وہ اوتھینٹک تھیں نہیں تھیں, کتنی نئی تھی کتنی پرانی تھیں, کانٹریڈکٹ کرتی تھیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ وغیرہ, جو اس کو ہسٹوریکل میتھڈ کہا جاتا ہے, جب وہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں جو کہ وہ باقی ہسٹری پہ بھی اپلائی کرتے ہیں, چاہے وہ جولیس سیزر کی ہسٹری ہو, چاہے وہ کرسچن ہسٹری ہو, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری ہو, یا جوئش ہسٹری ہو, یا رومن ہسٹری ہو, یا کوئی بھی ہسٹری ہو, وہ اس میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں. تو جب اس میتھڈ کو وہ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینشنٹ سورسز ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ بھی انسان تھے, انسانوں سے کبھی کبھار غلطیاں ہوتی ہیں. یہ جو واقعہ بنو قریظہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری مسٹیکس ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی کانفلکٹ تو ان سے ہوا ہوگا, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ سیکولر ہسٹورینز بھی قرآن کو ایز اے ہسٹوریکل سورس بھی بہت اسٹرانگلی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ واقعے کے قریب ایک سورس ہے.
تو لہٰذا وہ کہتے ہیں قرآن میں کچھ ذکر تو ہے اس قسم کا, تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, مگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے اندازے میں میس مرڈر نہیں ہوا, نہ ہی یہ ہوا ہے کہ بچوں اور بیویوں کو اور عورتوں کو بیچ دیا گیا. ان کے نقطہ نظر میں جو کمبیٹنٹس تھے, جو لڑ رہے تھے اور جنہوں نے قریش کی امداد کی, ان کو سزا دی گئی ہوگی. یعنی کہ جو قائدین تھے جنہوں نے یہ فیصلے کیے اور جو لڑائی میں شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف, ان کو سزا دی گئی ہوگی. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس بات کو قبول کریں کہ اسلام کوئی بہت ہی وائلنٹ قسم کا ریلیجن ہے, یا اس بات کو قبول کریں کہ مسلمان بحیثیت مجموعی بڑے وائلنٹ اور پرتشدد قسم کے لوگ ہیں, یا جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی بھی حوالے سے جسٹیفائڈ ہے, یا اسلامو فوبیا, یہ ریسزم وغیرہ جسٹیفائڈ ہے. بنو قریظہ کے واقعے کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے آج کل کی دنیا میں, اس سے اسلامو فوبیا پیدا ہو رہا ہے. جبکہ جب اس واقعے کو ہم ہسٹوریکل میتھڈ کے ذریعے گزارتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس پر کئی مختلف سوال پیدا ہوتے ہیں. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا, شیئر ضرور کیجئے گا. میں تو آپ کی طرح سیکھنا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری آرگیومنٹس کچھ مضبوط ہوں, کچھ کمزور ہوں. چاہوں گا کہ آپ بھی اس ویڈیو کو اسکالرس کو بھیجیں تاکہ ان کی رائے بھی میرے تک پہنچے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ ڈسکشن ہو سکے اور میری معلومات میں بھی اضافہ ہو, کیونکہ میں اسلامک ہسٹری کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہوں. تھینک یو سو مچ, اور ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا.